چلتا نہیں ہے یا ان کو کوئی سستا نشہ مل جاتا ہے یا ان کو نشہ نہیں ملتا تو اس وقت ان کو زرداری صاحب برے لگتے ہیں. ہر بات میں ان کو آصف علی زرداری صاحب یاد آ جاتے ہیں. ان کے پیٹ میں درد ہوتا ہے ان کو آصف علی زرداری یاد آتا ہے. ان کے گھر میں انہیں گالیاں پڑتی ہیں تو انہیں آصف علی زرداری صاحب یاد آتے ہیں. اور جیسے میں نے کہا کہ ان کو نشہ نہیں ملتا جو یہ کرتے ہیں وقت پہ تو ان کو آصف علی زرداری صاحب یاد آ جاتے ہیں. اب پنجاب میں معاملات ہو رہے ہیں جس میں پیپلز پارٹی نے کوئی شراکت بھی نہیں ہے ہماری اس طرح سے, لیکن آصف علی زرداری صاحب چونکہ لاہور گئے تو ان کو تکلیف ہو گئی. ارے بھائی وہ پاکستان کے کسی بھی حصے میں جا سکتے ہیں, تمہارے باپ کا ہے لاہور کہ آصف علی زرداری لاہور نہیں جا سکتا, تمہارے ابا کی ملکیت ہے لاہور, جائیں گے آصف علی زرداری صاحب 100 دفعہ جائیں گے, کیوں نہ جائیں بھائی. وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے پریزیڈنٹ ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے وہ پریزیڈنٹ ہیں. اگر پنجاب کے اندر جن پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ان کی الائنس ہے, اگر وہ ان سے وہاں ملنے جاتے ہیں تو وہ تمہاری اجازت لے کر جائیں گے. یہ عمران خان سے اس ٹچے سے پوچھ کر جائیں گے کہ میں پنجاب جاؤں یا لاہور جاؤں یا نہ جاؤں. I mean, ridiculous ریاکشن. کل بھی میں نے دیکھا کہ وہ زرداری صاحب دیکھیں اپنی حالت, جو محترمہ کل فرما رہی تھی وہ اپنی حالت دیکھیں. میں زیادہ تبصرہ ان کی حالت پر نہیں کرنا چاہتی, شاید ان کے دماغ پر اثر ہوا ہے اسی لیے وہ کل اتنا چلا رہی تھی ٹیلی ویژن کے اوپر. لیکن کوئی طریقہ ہوتا ہے بات کرنے کا, کوئی تہذیب ہوتی ہے. یہ عمران خان نے جس ٹرک کی بتی کے پیچھے لوگوں کو لگایا ہوا ہے گالیاں دینے پر, لوگوں کی پگڑیاں اچھالنے پر, یہ ہماری تہذیب نہیں ہے, یہ پاکستان کا کلچر نہیں ہے, نہ ہم نے سیکھا ہے نہ ہم یہ کریں گے. لیکن اگر اس زبان میں بات کرو گے تو جواب دیں گے. شاید اتنی گالیاں ہم نہیں دے سکیں گے کیونکہ ہم نہیں پہنچ سکتے اتنی بدتمیزی کو, کیونکہ ہم نے نہیں سیکھی. یہ عمران جیسے لوگوں کو کام آتے ہیں کیونکہ ان کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں پڑی. اس شخص پہ تو اپنی اولاد کی ذمہ داری نہیں پڑی, اس کی تو اپنی اولاد اس سے اس کے جو ہے سرپرستی میں بڑی نہیں ہوئی. اسی لیے فادرز ڈے آتا ہے تو اس کے بچے فادر کو یاد ہی نہیں کرتے. یہ ایک المیہ ہے کیونکہ عمران کے اندر باپ بننے کا بھی وہ ہنر اور وہ توفیق نہیں ہے, لہٰذا اس کو فکر ہی نہیں ہے کہ کون کس کا والد ہے, کون کس کی ماں ہے. جس کو جی چاہتا ہے وہ گالی دیتا ہے, اس کے بچے سنے, اس کی فیملی سنے, اس کو فرق ہی نہیں ہے. مطلب یہ شخص سارا دن امپورٹڈ کی رٹ لگاتا ہے, اس کا اپنا بچہ پاکستانی نہیں ہے. یہ ہم میں بتا رہا ہے جس کے بچے نے یہاں پیدا ہوئے, یہاں پرورش حاصل کی, یہاں تعلیم حاصل کی, اور انشاءاللہ تعالی ہماری قبریں بھی یہی ہیں. یہ کیا رٹ لگا رہا ہے؟ مذہب کارڈ ماضی میں بھی کھیلا گیا ہے, مذہب پر سیاست ماضی میں بھی لوگوں نے کی ہے. اس ملک نے صرف نقصان اٹھایا. ہم اپنے دین, اپنے ایمان کے ساتھ کھڑے ہیں سیاسی میدان کے اندر. ہمیں دکھانے کی ضرورت نہیں ہے ہم کون ہیں, ہم کیا ہیں. کلمہ ہم سب پڑھتے ہیں الحمدللہ, کلمے پر ہم سب کا یقین ہے. یہ کیا ثابت کرنا چاہتا ہے مذہب کے نام پر پاکستان کے اندر ایک نیا جو اس نے شوشہ شروع کیا ہے؟ یہ لوگوں کو ڈیوائیڈ کرنا چاہتا ہے, جو پہلے ایک بدترین ڈکٹیٹر نے کیا اس ملک میں, جس کا خمیازہ ہم آج بھی بھگت رہے. یہ پہلے بھی کھیل چکے ہیں تمام پینترے لوگ. اس کے بعد غداری کے تمغے. کس کو کہتا ہے غدار؟ یہ اپنی فورن فنڈنگ کا حساب دے. جو غیر ممنوع اور مشکوک اکاؤنٹ سے عمران احمد نیازی نے پیسے اٹھا کر یہاں سیاست کی ہے, یہ اس کا حساب کیوں نہیں دیتا؟ ان گنت مرتبہ سٹے آرڈرز اس نے خود اپنے وکلا کے ذریعے الیکشن کمیشن میں بھیجے کہ خدا کے لیے سٹے کر دو, ابھی فیصلہ نہ سناؤ, خدا کے لیے. کیوں؟ اس کے بعد جو دیگر خطوط بھیجے گئے وکلا کے حوالے ہاتھوں وہ تھے ان تمام پروسیڈنگز کو خفیہ رکھو. بھئی اگر تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہے, تمہاری کیا کہتے ہیں اسے, چور کی داڑھی میں تنکا, اگر تمہاری داڑھی میں تنکا نہیں ہے, جو داڑھی تم ویسے اگاتے پھر رہے ہو اور پھیلا رہے ہو ایک انتشار پورے پاکستان کے اندر,
میں اس کے فیتھ پہ بات نہیں کرنا چاہتی ہوں کیونکہ یہ سب کا پرسنل ہے، لیکن عمران خان کی پوری زندگی، اس کے کرتوت، اس کی جتنی بھی آوارہ گردی ہے، وہ اس بات کا بہت بڑا ثبوت ہے کہ وہ کتنا دیندار آدمی ہے. تو اس لیے میں تو وہ خاتون جس نے کتاب لکھی ہے، میں تو خیر اس خاتون سے نہیں ہوں، اتنی میری واقفیت نہیں ہے، اور میں ان کی عقل پہ بھی دنگ ہوں کہ ایسے آدمی سے کس طرح ان کا رشتہ ہو گیا. بہرحال اس کتاب پہ تبصرہ میں اس لیے نہیں کروں گی، میں نے پڑھی نہیں ہے، نہ مجھے پڑھنے کا شوق ہے، لیکن اس میں جو کچھ پڑھ کر مجھے ساتھیوں نے بتایا ہے، یہاں بھی کچھ موجود ہے، جو کچھ بتایا ہے تو کانوں پہ ہاتھ رکھتی ہوں میں، کیونکہ میں سننا بھی نہیں چاہتی. جس غلاظت کا ذکر اس کتاب میں ہوا ہے منسلک عمران نیازی اور اس کے کمپنی سے ہے، تو یہ باتیں اس لیے کہنی ضروری ہوتی ہے کیونکہ انسان تنگا جاتا ہے بکواس سن کے. انسان گالی سنتا ہے، اپنی بے عزتی. ہم نے سیاست عزت کے لیے کی ہے اور عزت ہی کمائی الحمدللہ. اب ہم اس طرح کی جو آوارہ گردی کرنے والے لوگ جو منہ میں آتا ہے بکنا شروع کر دیتے ہیں. وفاقی وزیر شازیہ مری اسلام آباد میں نیوز